بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی بات چیت کا ٹاپک ہے ذمہ دار کون. ویسے تو پاکستان کی پوری تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ اس ملک میں ایسے ایسے کام ہوئے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. لیکن جو کچھ بھی ہوا ان چیزوں کی کبھی تحقیقات نہیں ہوئی. یہ پاکستان بننے سے آج تک پیپلز پارٹی کی حکومت تک ایک لمبی ہسٹری ہے. بات سوچنے کی یہ ہے کہ جو بھی کچھ اس ملک میں ہوتا ہے اس کو ذمہ دار کسے بنایا جائے. حکومت وقت کو بنایا جائے, اپوزیشن پارٹیوں کو بنایا جائے, عوام کو بنایا جائے. اس بات پر آپ جتنا بھی سوچیں اتنا ہی کم ہے. ایک بات تو دل کو لگتی ہے کہ حکومت وقت کی سب سے زیادہ ذمہ داری اس لیے بھی بنتی ہے کہ اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں. حکومت وقت چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے. حکومت وقت نئے قوانین بنا سکتی ہے. حکومت وقت اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پرانے کیسز کی تحقیقات کروا سکتی ہے, اور جن لوگوں پر ان چیزوں کے جرائم ثابت ہوں انہیں ان جرائم کے مطابق سزا بھی دے سکتی ہے. تو یہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ جب سے پاکستان بنا پاکستان کو لوٹا گیا. پاکستان میں ایک ایسا فیوڈل سسٹم لایا گیا جس میں کہ چند فیملیاں اس ملک پہ حکومت کریں. انہی کا بھائی, انہی کا باپ, انہی کا چاچا, انہی کا تایا, بہنیں, بچے, چند ہی فیملیاں اس ملک پر حکومت کرتی چلی آ رہی ہیں. اسی وجہ سے کسی بھی حکومت میں یہ ہمت نظر نہیں آتی کہ جو کچھ اس ملک پہ گزرے اور ان چیزوں کی تحقیقات کروائی جائے, اور جو نتائج ان تحقیقات سے آئیں اور اس سے کچھ سبق سیکھا جائے تاکہ وہ حادثات جو اس ملک کے ساتھ ہو چکے ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں. میں موٹی باتوں پر بات کروں گا. شروع سے لے کر آپ دیکھ لیں لیاقت علی خان صاحب کی شہادت, اس کے بعد ہمارے ملک میں پہلا مارشل لگ گیا, اور اس کے بعد پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد پھر ہمارے دیکھیں کہ ایک اور ماشاءاللہ ضیاء الحق صاحب کی شکل میں آ گیا, اور اس ماشاءاللہ کے بعد آپ پھر پیپلز پارٹی کی دو حکومتیں, بے نظیر کے اپنے بھائی کا قتل, اور اس کے بعد پھر ایک نواز شریف صاحب کی دو حکومتیں, وہ دونوں حکومتیں وہ بھی ختم ہوئیں, اور اس میں جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے. پیپل پارٹی کی دو حکومتوں میں جو کچھ ہوا, جو کرپشن کے الزامات آئے, جو قتل و غارت ہوا وہ سب کو پتہ ہے. مشرف صاحب کی حکومت, کارگل میں فوج کشی, ہزاروں پاکستانی فوجی شہید ہوئے, وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور اس کے بعد جو کچھ مشرف نے کیا, لال مسجد, اکبر بگٹی, اور اس کے بعد بے نظیر کا پاکستان میں آنا اور ان کا قتل, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن جانا, اور مشرف صاحب کو گارڈ آف آنر دے کر رات کے اندھیرے میں سعودی عرب کے جہاز میں بٹھا کر لندن بھیج دینا. تو ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کا فرض ہے کہ وہ آرٹیکل 6 استعمال کرے اور مشرف کو ٹرائل کرے؟ یہ کس کا فرض ہے کہ وہ کارگل کی جنگ کی تحقیقات کرے؟ یہ کس کا فرض ہے کہ جو بھٹو کا قتل ہوا اس کے بارے میں تحقیقات کرے؟ وہ کس کا فرض ہے 1971 کی جنگ, پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جانا, کس کا فرض ہے کہ اس کی تحقیقات کرے؟ اور لیاقت علی خان صاحب کی شہادت, یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں
بدقسمتی سے جن کے جوابات آج تک ہم پاکستانی عوام کو نہیں مل سکے. یہ حکومت ان تمام چیزوں کو کرنا کیوں نہیں چاہتی؟ اب ہم آج کل کی بات کرتے ہیں. جب سے سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام این آر او زدہ تمام کیسز کو کھول دیا جائے اور ان پر فوراً ان کیسز کھول کے مقدمے دوبارہ شروع کر دیے جائیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کا ریئیکشن کیا ہوا. عدلیہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا. تو یہ لگتا ایسے ہے کہ ان تمام چیزوں کی تحقیقات نہ ہونے کی وجوہات شاید یہ لوگ خود ہی ہیں. کہیں ایسا ہی تو نہ یہ لوگ جو آج کل جن کے چہرے ہم آج کل دیکھتے ہیں یہی ان چیزوں میں شامل ہوں. ایم کیو ایم کے اوپر کئی قتل کے الزامات ہیں، کرپشن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں پر یہ الزامات ہیں، بہت سارے ٹیکنوکریٹس ہیں جن پہ یہ الزامات ہیں. لیکن حکومت اتنی اس میں زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی کہ ان چیزوں کی تحقیقات کروائی جائے. ان کا اپنا صدر زرداری جن کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، $63 ملین جو اٹارنی جنرل قیوم نے جا کر وہاں پہ سوئٹزرلینڈ سے وہ لیے، تو وہ تو کل ہی کی بات ہے. تو یہ ذمہ داری، یہ حکومتیں اپنی ذمہ داری نبھانا کیوں نہیں چاہتی؟ لگتا یہ ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ شاید یہی لوگ ان تمام چیزوں میں خود انوالو ہیں اور یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے. تو یہ پاکستانی عوام نے ہمیشہ حکومتوں سے سوال کیا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے نتائج چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومتیں ان تمام حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں اور لوگوں کو ان کے ذہن کو صاف کریں. ان کے جو ذہن میں سوالات آتے ہیں ان کے صحیح جوابات دیے جائیں، تاکہ پاکستانی قوم ایسے پروپیگنڈا کی نظر نہ ہو جائے جس میں ایک پارٹی ایک چیز کہے اور دوسری پارٹی کچھ اور. ایک پارٹی پہ الزامات لگائے اور دوسری پارٹی کہے ہم نے یہ نہیں کیا، جبکہ صاف نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کے نام ان لسٹ پر ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل اس وقت ایک نئے الیکشن کی صورت میں نظر آ سکتا ہے. ایسے الیکشن ہوں جس میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آئے اور ایسے لوگوں کا چناؤ کیا جا سکے جن کا ماضی صاف ہو، جو کہ ایسی کسی چیز میں انوالو نہ پائے جائیں اور ان کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہو، تاکہ ایک ایسی حکومت وجود میں آ سکے جو کہ ان تمام چیزوں کی تحقیقات کر سکے اور لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکے. کیونکہ یہ حالات بہت کنفیوز ہیں، اب پاکستانی عوام کے ذہن بہت کنفیوز ہیں. انہیں یہ دیکھنے نہیں دیا جا رہا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے. اور جب اگر الیکشن آ بھی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کی سب سے بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ صرف ایسے لوگوں کو چناؤ کریں، کسی سیاسی نعروں میں نہ جائیں اور پرانی وابستگیاں نہ دیکھیں کہ کون شہید ہوا کون مر گیا. آج کی بات کریں. جو لوگ آج کی بات کریں، جو لوگ آپ سے یہ وعدہ کریں کہ وہ آپ کے مسائل کو حل کریں گے، وہ پاکستان کو صحیح راستے پہ ڈالیں گے، جن کا ماضی صاف ہو، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ چیک کریں، معلومات حاصل کریں، سوالات کریں اور ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو کہ اس ملک کو ان مسائل سے نکال سکیں. تو میں آپ جانے سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا اور پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.